اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید بعنوان اقرأ کے اس پروگرام میں ہم قرآن کا صحیح تلفظ، صحیح مخرج، صحیح ادائیگی یعنی پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور اس کی ابتدا میں وہ حضرات جو تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آیات قرآنیہ سے اپنا آغاز کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے سورہ یوسف کی آیت 4 اور 5 کی تلاوت پیش خدمت ہے۔ آپ حضرات محبت و مودت انہما کو استغراق کے ساتھ قرآن کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف کی آیات 3 اور 4 کی تلاوت کو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے سبق کے اگلے مرحلے میں ہم انہی آیات کو لفظ بلفظ کر کے بریک کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ ان کا صحیح تلفظ اور صحیح مخرج حاصل کر سکیں، جو قریب ترین ادائیگی ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ آپ ہمارے ساتھ دہراتے رہیے تاکہ آپ کو بھی قرآن کے صحیح مخارج پڑھنا اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا آپ سیکھ لیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت أحد عشر
11 كوكبا والشمس كوكبا والشمس. ناظرین کرام، میں بار بار دہراتا ہوں کہ نون اور میم تشدید پر غنہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چند مقامات ہیں جہاں پر ہم نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک کوکبہ اور شمس کے درمیان واو ہے. اگر واو تشدید ہو اور اس سے پہلے اگر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوں تو پھر ہم یہاں پر غنہ کیا کرتے ہیں، نیزل ساؤنڈ کو پرومیننٹ کرتے ہیں، اور جب کسی چیز کو ہم ناک میں پڑھتے ہیں تو وہ چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے. کوکبا والشمس کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اور ناظرین کرام، یہ قاعدہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ جب کسی آیت کے نشان سے پہلے، چاہے وہ توئیں کی ہو، جیم کا وقف ہو، یا پھر جو آیت کا سمبل ہے اس کا مارک ہو، ہم اگر 2 زبر ہے اور وہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، اسٹاپ کرنا چاہیں، تو پھر ہم الف کی آواز نکالتے ہوئے وقف کرتے ہیں. اور یہاں پر قیدا میں آپ دیکھتے ہیں کہ الف وہاں پر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر نہ بھی لکھا ہو، اگر 2 زبر ہو تو پھر ہم وہاں پر الف کو شامل کر کے اس کو کھینچتے ہیں اور اس طرح وقف کرتے ہیں. قیدا. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن وقف کرنا بہتر ہے. قیدا ان الشیطان للإنسان عدو مبین. للإنسان، اور یہاں پر انسان پہ غنہ کریں گے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا میں سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے، اس لیے نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے. للإنسان عدو مبین. اور میم پر چونکہ تشدید ہے اس لیے یہاں پر ہم بہر صورت غنہ کیا کرتے ہیں. عدو مبین. اور ناظرین کرام، آئیے اب ہم انہی آیات کو رومن ٹرانسلیٹریشن یعنی رومنائز کر کے آپ کی اسکرین پر پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت لفظ بلفظ کریں گے تاکہ وہ لوگ
جو کہ انگلش الفابیٹ سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں بنسبت عربک الفابیٹ کے، تو وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبین۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا اردو اور انگلش ترجمہ بالترتیب پیش خدمت ہے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ When Joseph said unto his father, O my father, lo, I saw in a dream 11 planets and the sun and the moon. I saw them prostrating themselves unto me. He said, O my dear son, tell not thy brethren of thy vision, lest they plot a plot against thee. Lo, Satan is for man an open foe. ناظرین کرام، پروگرام کے آخری حصے میں ان آیات کی مفاہیم اور ان کے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کا آغاز لفظ اس سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی آیہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں رب نے فرمایا کہ ہم یہ قصہ بیان کر رہے ہیں جس سے آپ بے خبر تھے، اور اب یہاں سے اذ قال کہہ کر آیہ مبارکہ کو شروع کیا جا رہا ہے۔ لفظ اذ جہاں پر بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو، اور یہاں پر یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے خبر تھے، وہ توجہ اس جانب نہیں تھی، لیکن اب وہ توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ حبیب وہ وقت یاد کیجیے، اس لیے کہ بے شمار احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے ہر چیز کے پیدائش سے پہلے تخلیق کیا تھا، چنانچہ نور مصطفیٰ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب رب ذوالجلال یہ توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہے، اور ہوتا ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ، کہ یاد کیجیے وہ وقت کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور میری تعظیم کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اس خواب کو سنا تو آپ نے انہیں منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال یا اس سے بھی کم تھی، اور یہ خواب انہیں آ رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت آپ کو نبوت عطا کی جانے والی ہے، خلافت و نیابت عطا کی جانے والی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام بعثت کے وقت ہی نبی نہیں ہوتے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ غیب کی خبریں خواب کی صورت میں، القاء کی صورت میں، وحی کی صورت میں انہیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ اور نبی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ازل سے ہوا کرتا ہے، اور نبی اللہ تبارک و تعالی پیدائش سے پہلے انہیں نبوت اور خلافت عطا کر دیا کرتا ہے، اور جب ان کی بعثت ہوتی ہے تو پھر وہ اعلان نبوت کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں کہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا، وہ کوئی فریب کریں گے، کوئی دھوکہ کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ فریب کرنا، گمراہی میں مبتلا ہونا، سازش کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کے خلاف فریب کرتا ہے، سازش کرتا ہے، کسی کے خلاف کوئی مکارانہ چال چلتا ہے، تو یہ انسان کا فعل نہیں ہے، انسان سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس شیطانی کام کا بیج اس کے دل میں، اس کی عقل میں، اس کی فہم میں، فراست میں شیطان ڈالا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے آفس میں کام کرنے والے کے خلاف، اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر کے ساتھ اگر کوئی فریب رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور اس کینے اور بغض کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ ایسا کرنے والا در حقیقت شیطان کا چیلا ہوا کرتا ہے، اس کا فالوور ہوا کرتا ہے، اور پھر شیطان بڑے حربے استعمال کرتا ہے، اور انسان کا جس طرف طبعی طور پر میلان ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، انسان کو اسی میں طرح طرح کے حیلے اور بہانے بنا کر ورغلاتا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی والد کی محبت چاہتے تھے، اور والد چونکہ یوسف سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے خلاف وہ چال اور مکر کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر آج کوئی عالم ہے تو شیطان اس نہج میں اور اس علم میں ڈھاکہ ڈالتا ہے، اور اس عالم کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے تیرے پاس بڑا علم ہے، تیرے پاس بڑی قابلیت ہے، اور جب انسان اپنی قابلیت کے زوم میں آ جائے تو پھر علم رک جایا کرتا ہے۔ اور تکبر کرنا یہ انسان کی علامت نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے، اور اگر تکبر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات گرامی قدر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان شیطان حملہ کرتا ہے، اگر کوئی جہاد کی طرف جا رہا ہے اور شیطان اگر حملہ کر دے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور شیطان حملہ کر دے، اس کو کہے کہ تم قتل و غارت کری، تم تو مجاہد ہو، تمہارا نام تو پہلے ہی روشن ہو چکا ہے، تو پھر اگر حق و باطل کی تمیز نہ رہے، ہاتھ میں اسلحہ ہو، تو پھر دہشت گردی کو عروج ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا پھر معاشرے میں تمیز ختم ہو جایا کرتی ہے کہ دہشت گردی کیا ہے اور حقیقت میں جہاد کیا ہے۔ جہاد وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جائے، اور شیطانی فریب میں مبتلا ہو کر اگر تلوار چلائی جائے تو وہ جہاد ہرگز نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ دہشت گردی ہوا کرتی ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ فریب، مکر، کینہ، بغض، یہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں جن کی وجہ سے انسان بہک جایا کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یعقوب یوسف علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں کہ اپنا خواب تو سچا ہے، اچھائی ہے، لیکن اس کو چھپا لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں فریب اور مکارانہ چالوں کے لیے مشہور ہیں، کوئی حکمت کی بات، کوئی اچھی بات ان سے چھپا لی جائے کہ نقصان اور ضرر نہ ہو، تو یہ انبیاء کرام رسل اعظام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قرآنی حکمتوں، ان میسیجز اور ایڈوائسز کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔